تو آج آپ کے سامنے ایک سچی کہانی جو کہ سچی محبت پر مبنی ہے آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لینا، اور آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کرنا۔ ہمارا گھر ایک خوبصورت اور سرسبز وادی میں اونچے لمبے درختوں سے گھرا ہوا تھا، قریب ہی آبشار میں، اور گھنا جنگل تھا۔ راستے کے ادھر پہاڑی پھولوں سے لدی جھاڑیاں اور روح پرور نظارے، یہ سب کچھ تھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ علاقہ ترقی یافتہ دنیا سے بہت دور تھا کہ جہاں بجلی تھی اور نہ انٹرنیٹ کی سہولت تھی، پکی سڑکیں تھیں اور نہ قریب کوئی اچھا اسپتال۔ یہاں کے باسی جدید دور کی سہولتوں سے یکسر محروم تھے۔ سوات کی اس دل فریب وادی میں زیادہ تر لوگ غریب تھے، جن کا ذریعہ آمدنی پھلوں کے باغات میں مزدوری تھا۔ میرے بابا بھی سیبوں کی پیکنگ کے لیے لکڑی کی پیٹیاں بناتے تھے۔ یہ باغات حامد خان صاحب کے تھے۔ آپ ان کو علاقے کا نواب یا پھر سردار کہہ لیں۔ خان صاحب خاندانی دولت مانتے، ان کو کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اگر کسی ضروری شے کی کمی تھی تو وہ ہم لوگوں کی تھی، اور وہ ضروری شے روٹی تھی، جس کے بغیر کبھی کبھی ہم کو گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ان دنوں میں 10 برس کی تھی، 5ویں کی طالبہ، اور میرا بھائی کیسر 12 برس کا تھا۔ وہ اور اس کا دوست امجد دونوں 7ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ یوں ہم تینوں اکٹھے سکول جاتے۔ امجد کا گھر پڑوس میں تھا۔ وہ روز کیسر سے ملنے ہمارے گھر آتا۔ ان کا بچپن ساتھ گزرا تھا، ہم بھی اسے بھائیوں جیسے جانتے تھے۔ ان دنوں ہم گورنمنٹ سکول جاتے تھے، جبکہ حامد خان کے بچے شہر کے انگریزی سکول میں زیر تعلیم تھے۔ وہ گھر سے تھوڑی دور پیدل چلتے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر شہر چلے جاتے۔ روز ہم ان کو اور وہ ہم کو جاتے ہوئے دیکھا کرتے۔ ان دنوں ان کو دیکھ میں یہی سوچا کرتی تھی کہ یہ انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، تو اتنا فرق ہماری زندگیوں میں کیوں ہے؟ اتنے صاف ستھرے اور اجلے یہ لوگ، جبکہ ہم پرانے کپڑوں میں پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ گاڑی پر شہر کے سکول جاتے ہیں اور ہم پیدل نالے پار کرتے اور کھائیاں پھلانگتے پہاڑی راستوں پر پتھروں پر ڈگمگاتے علم کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں، وہ جہاں صرف مفلس ہی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ذہن میں تب امیر کی اور غریبی کا فرق واضح نہ تھا۔ بس یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لیتے کہ یہ کسی اور امجد بھی ہماری جیسی باتیں ہی سوچا کرتا تھا۔ اس کے من میں ایک خواہش شدید تھی، جوانی کی طرح دل میں پیوست تھی، وہ یہ کہ حامد خان کی بیٹی فائزہ سے ہم کلام ہو، جو گڑیا جیسی خوبصورت تھی، سجی سجائی رہتی تھی۔ تاہم خان صاحب کا روب اتنا تھا کہ ہم ان کے بچوں سے کلام کرنے کی جرات نہ کر پاتے۔ حالانکہ حامد خان بہت اچھے انسان تھے اور اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، تبھی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی اور صاحب اولاد بھی تھا۔ بیٹی فیضہ اور بیٹا اعلیٰ خان ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ ایک روز حامد خان کے باغات میں سیبوں کی پیکنگ کے لیے لکڑی کی پیٹی تیار کرتے ہوئے بابا کے ہاتھ پر ہتھوڑا لگ گیا اور انگلی بری زخمی ہو گئی، تو وہ گھر آ گئے۔ ماں یہ حادثہ بتانے حامد خان کے گھر جا رہی تھی کہ امجد آ گئے۔ ماں نے کہا، بیٹا کیسر گھر پر موجود نہیں ہے، تم میرے ساتھ خان کے گھر چلو، جہاں کے رہنے والے ہوں گے۔ یہ تم کم سنی کی معصوم سوچیں تھیں جن میں ربط نہیں تھا، کوئی منطق نہیں تھی، مگر بچوں کو دلوں میں بھی حسرتیں پلتی ہیں، ان کی خواہشیں روح میں چھپنے والی ہوتی ہیں، کسی تیکھے نشتر کی مانند ان کے ننھے منھے ذہن میں پیوست رہتی ہیں۔ امجد بھی ہماری جیسی باتیں ہی سوچا کرتا تھا۔ اس کے من میں ایک خواہش شدید تھی، جوانی کی طرح دل میں پیوست تھی، وہ یہ کہ حامد خان کی بیٹی فیضہ ہم کلام ہو، جو گڑیا جیسی خوبصورت تھی، سجی سجائی رہتی تھی۔ تاہم خان صاحب کا روب اتنا تھا کہ ہم ان کے بچوں سے کلام کرنے کی جرات نہ کر پاتے تھے۔ حالانکہ حامد خان صاحب بہت اچھے انسان تھے اور اپنے علاقے کو لوگوں کا خیال رکھتے تھے، تبھی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی تھی اور صاحب اولاد بھی کیا تھا۔ بیٹی فیضہ اور بیٹا اعلیٰ خان ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ ایک روز حامد خان کے باغات میں سیبوں کی پیکنگ کے لیے لکڑی کی پیٹی تیار کرتے ہوئے بابا کے ہاتھ پر تھوڑا لگ گیا اور انگلی بری طرح زخمی ہو گئی، تو وہ گھر آ گئے۔ ماں یہ سب بتانے حامد خان کے گھر جا رہی تھی کہ امجد آ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا کیسر گھر پر موجود ہے، تم میرے ساتھ خان کے گھر چلو۔ جب یہ دونوں خان کے گھر کے وسیع احاطے میں داخل ہوئے
तुम्हारी शायद शानदार थी, लेकिन सबसे ज़्यादा शानदार फैज़ा थी। मुद्दत बाद आज पहली बार उससे अमजद की बात हुई। पहले फैज़ा ने की, बोली तुम रोज़ स्कूल जाते हो ना, हमको रास्ते में मिलती हो। अमजद तुम हमसे बात क्यों नहीं करते? इसलिए कि मैं डरता हूँ कि आप कहीं नाराज़ ना हो जाएं। अमजद ने सादगी से जवाब दिया, इसमें डरने वाली कौन सी बात है और नाराज़ होने वाली क्या बात है? तुम स्कूल पैदल जाते हो ना? जी हाँ, हम पैदल जाते हैं। मैं तो भी गाड़ी पर भी बैठा ही नहीं। अच्छा, कभी कभी मैं तुमको अपनी गाड़ी पर स्कूल पहुंचा दूँ, ठीक है ना? फैज़ा की बात सुनकर अमजद खुश हो गया। उस दिन का इंतजार करने लगा जब ये परियों की शहजादी उस पर मेहरबान हो और उसको अपने साथ बड़ी सी शानदार गाड़ी में बिठा ले। बड़ी सी चमकती दमकती गाड़ियाँ तो लड़कों का ख्वाब होती हैं, चाहे वो शहर के हों या देहात के। काफ़ी दिन गुजर गए तो फैज़ा भी उसको ना बुलाया। शायद वो ये बात कहकर भूल गई थी। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था, वो हमारे पास से गुजरी और अमजद को मुखातिब करके बोली, उस दिन मैंने तुमको गाड़ी में स्कूल छोड़ने का कहा था जब तुम हमारे घर आए थे। अमजद, क्या तुम आज हमारी गाड़ी में बैठना चाहोगे? अमजद ने इस बात में सर हिला दिया। तब उसने ड्राइवर से कहा, हसन बाबा, इनको आगे अपने साथ बिठा लो और उनका स्कूल पर उतार देना। उस रोज़ वो गाड़ी में अकेली थी, यानी उसका भाई साथ नहीं था। फैज़ा ने सिर्फ अमजद को ही मुखातिब किया था, लिहाजा हम उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। जब अमजद गाड़ी में बैठा तो उसकी बातचीत खेल गई थी। 15 रोज बाद फिर इस तरह उसने सड़क पर गाड़ी रुकवा ली और अमजद से मुखातिब हुई, क्या तुमको हम गाड़ी में स्कूल छोड़ दें? उसकी आवाज़ सुनकर आज भी हम आगे हो लिए और अमजद गाड़ी में बैठ गया। तभी मैंने नोट किया कि आज भी उसका भाई गैर हाजिर तो गया। वो अपने भाई से डरती थी जब भी अमजद को मुखातिब ना करती थी। जब आला खान गैर हाजिर होता यानी स्कूल से छुट्टी करता, वो गाड़ी रुकवा लेती थी। दरअसल अमजद का वालिद मरहूम हामिद खान साहब का कारदार हुआ करता था। उस निस्बत से भी वो उसका ख्याल करती थी। आहिस्ता आहिस्ता गुजरते वक्त के साथ हम भी बड़े होने लगे। फैज़ा भी समझदार हो गई थी और पर्दा करने लगी थी। वो अब अमजद को नहीं बुलाती बल्कि मुझे बुलाती थी, लेकिन उसके मेहरबान सलूक से जो शम्मा अमजद के दिल में रोशन हुई थी वो बुझने वाली नहीं थी। बड़े हो जाने के बाद अब अमजद उस नवाबजादी से सिर्फ ख्वाब में ही मिल सकता था, क्योंकि हमारे इलाके के कवानीन और रस्म रिवाज बड़े सख्त थे। किसी के ख्वाब में तो वो कम ही आती थी, लेकिन जब उसे देखने को दिल करता अमजद उस रास्ते पर खड़ा हो जाता जहाँ से उसकी गाड़ी गुजरती थी। वो भी शायद उसके मासूम जज्बों की ज़बान को समझती थी। यूँ ही गाड़ी उसके करीब से गुजरती, फैज़ा नुकाब उल्टा देती। पहले अमजद के रास्ते में यूँ खड़े रहने का किसी ने नोटिस ना लिया। रफ्ता रफ्ता कुछ लोगों ने चौंकना शुरू कर दिया। उन्हीं में फैज़ा का मामू ज़ाद भाई रहम खान भी था। एक रोज़ अमजद रास्ते में एक दरख्त से टेक लगाया खड़ा था। जो ही फैज़ा की गाड़ी करीब से गुजरी, रहम खान एक शिकरे की तरह झपट कर अमजद के पास आया। कहने लगा, तुम रोज़ यहाँ इस वक्त क्यों खड़े होते हो? वजह बताओ। वो क्या वजह बताता? बोला, अल्लाह की ज़मीन है, हर इंसान की मर्ज़ी कहीं भी खड़ा रहे, ये जगह आपकी मलकियत तो नहीं है। वह जवाब पर बिगड़ गया। अमजद से उलझ पड़ा, हाथापाई पर उतर आया। अमजद भी खामोशी से बैठने वाला नहीं था। वो रहम खान से ज़्यादा सेहतमंद और जिस्मानी तौर पर ताकतवर था। उसके साथ गुत्थम गुत्था हो गया और उसको पिछाड़ दिया। रहम खान अपनी ये सबकी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उस सहानत को गिरह में बांध लिया, दिल में ठान ली कि इस मुफलिस ज़ादे को मज़द चखा कर रह गया। बस रहम खान ने हामिद खान से जाकर शिकायत की कि इस तरह अमजद खान आपकी बेटी के रास्ते में खड़ा रहता है और जब तक गाड़ी गुजर नहीं जाती ये वहाँ रुका रहता है। हामिद खान को कभी अमजद के घराने से कोई शिकायत ना हुई थी। वो जानता था कि जिसके पुराने कारदार मरहूम फ़ाखिर का बेटा है, लिहाजा उन्होंने फौरी कोई नुकसानदेह एक्शन लेने की बजाय अमजद को बुलाकर पूछा कि तुम ख़ास वक्त क्यों रोज़ सड़क के किनारे खड़े रहते हो? खान साहब, मैं तो बस वैसे ही कभी कभार वहाँ खड़ा रहता हूँ और भी लोग वहाँ खड़े होते हैं क्योंकि वो एक राह गुजर है। चलो मान लिया कि तुम वैसे ही खड़े होते हो, लेकिन आज से मेरा हुक्म है कि अंदर तुम वहाँ भी मत खड़े होना। सड़क पार जाना तो किसी दूसरे रास्ते से जाना, इधर से मत जाना। मैं तुम्हारे और रहम खान के बीच किसी किस्म की दुश्मनी और फसाद नहीं चाहता, समझ गया ना? जी समझ गया। आइंदा कभी मेरी जानब से आपको शिकायत का मौका ना मिलेगा। मैं स्कूल भी दूसरे रास्ते से जाऊंगा। स्कूल छुट्टी के बाद उस दिन से अमजद ने वहाँ खड़े रहना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उधर से गुजरना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो खान साहब की हुक्म अदुल्ली नहीं कर सकता था और ना उनसे दुश्मनी मोल ले सकता था। 3 साल गुजर गए। जो वादा अमजद ने खान साहब से किया था उसका पास रखा। तहम बाज़ार में कभी कभार फैज़ा शॉपिंग करने निकली होती तो इत्तेफाक से दोनों एक दूसरे को नज़र आ जाते था। वो चेहरे से नुकाब उठाकर उसको देख लेती
اور امجد نظر جھکا کر گزر جاتا۔ ایک روز وہ کسی کام سے شہر گیا، وہاں ایک دوست ایسے میں مل گیا، دونوں اکٹھے بازار چلے گئے۔ کچھ چیزیں انہوں نے خریدنی تھی جو دادی کی دکان پر نہیں ملتی تھی۔ تبھی مارکیٹ میں فیضا کی کار کھڑی دیکھی تو امجد ٹھٹک گیا۔ وہ گاڑی طرف دیکھنے میں محو تھا۔ رشید نے کہا، دیکھو امجد خان، زمین پر رہ کر آسمانوں کے خواب مت دیکھو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے دوست، تم نے صحیح کہا، میں آسمانوں کی اڑان بھرنے کے خواب کیوں دیکھوں جبکہ میرے پار ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جب اس گاڑی کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کبھی میں بھی اس میں بیٹھا تھا جب اس وقت گاڑی کے مالک مہربان ہوا کرتے تھے۔ اچھا تو ماضی کو بلا دو، اس وقت تم بچے تھے مگر اب بچے نہیں ہوئے۔ بچگانا سوچوں کو کیوں دل میں جگہ دے رکھی ہے؟ اس لیے کہ اپنی قسمت سے سوال کرتا ہوں کہ کبھی ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہوگی۔ جب تم عمر بھر ایسی گاڑی کے مالک نہیں بن سکتے تو قسمت سے بھی ایسے سوال کیوں؟ گاڑی خان کی بیٹی کی ہے، اس لیے ہر غلطی سے اپنا دمن بچا کر رکھو۔ اگر فیضا کے بھائی نے تم کو اس طرح دیکھ لی تو ٹھیک نہ ہوگا۔ فیضا کا بھائی مگر گاؤں میں نہیں تھا، وہ تو میٹرک کے بعد پڑھنے کراچی چلا گیا تھا اور ادھر ہی رہ رہا تھا۔ بہت دن گزر گئے۔ امجد نے پھر نہ تو فیضا کو دیکھا اور نہ اس کی گاڑی کو۔ وہ سوچتا تھا کہ اب تو شاید ان کو کبھی نہ دیکھ پاؤں گا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک دن فیضا اپنے نوکرانی کے ہمراہ مارکیٹ سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے امجد کو نہیں دیکھا لیکن امجد نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اس نے تمام رات وہ سو نہ سکا۔ یہ اتنی لمبی رات ہو گئی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ صبح سویرے جب وہ کتابیں اٹھا سکول جا رہا تھا، ماں نے حسب معمول اس کو دعا دی، بیٹے خدا کرے تم بڑے آدمی بنو اور تمہاری مرادیں پوری ہوں۔ وہ ماں کی دعا کو سن کر افسردہ دل ہو گیا۔ سوچنے لگا، جو دعائیں پوری ہونے والی نہیں ہوں، جانے کیوں ماں وہی دعائیں دیتی ہے۔ میں نہ تو کوئی بڑا آدمی بن سکتا ہوں اور نہ ہی میری مراد پوری ہو سکتی ہے اور مجھے فیضا کی گاڑی جیسی شاندار گاڑی بھی مل سکتی ہے۔ ایک روز جب ہم اسکول جانے کو تیار ہو گئے تو قاصر بھائی اسے بلانے امجد کے گھر گیا۔ راستے میں اس نے عجب منظر دیکھا۔ وہاں 3 آدمی چادر میں لپٹے اس طرح درخت کے نیچے کھڑے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے قیصر کو شک ہوا کہ یہ لوگ کچھ غلط کرنے والے ہیں۔ اتنے میں فیضا آتی دکھائی دی۔ وہ برقع لیے ہوئے تھی۔ جو ہی وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچی یہ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ قیصر نے یہ بات امجد کو بتائی۔ وہ پریشان ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ دوست چلو بھی، اب اسکول کو دیر ہو رہی ہے۔ جو ہی دونوں باہر آئے امجد نے سڑک کو دیکھتی اپنی کتابیں پھینک دیں اور فیضا کی طرف دوڑا۔ اس دم وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ ہی رہی تھی کہ ان افراد نے اس کو پکڑ لیا اور گاڑی میں نہ بیٹھنے دیا۔ سبھی ڈرائیور کار سے باہر نکلا اور فیضا کی مدد کو آگے بڑھا۔ ان میں سے ایک نے جو اسلحہ سے لیس تھی اس پر گولی چلا دی۔ یہ منظر ہم سب نے دیکھا۔ امجد نے تو اتنی تیز سے دوڑ لگائی تھی گویا ہوا سے باتیں کر رہا، پلک جھپکتے وہاں پہنچ گیا اور ان لوگوں سے فیضا کو چھڑانے کی کوشش میں زخمی ہو گیا۔ فیضا کی آواز سن کر حامد خان کے موافق بھاگتے ہوئے آئے جو ان کے گراج کے پاس کھڑے تھے۔ قریب ہی باغ میں موجود خان صاحب خود بھی فائر کی آواز سن کر باہر نکلے اور ہوائی فائر شروع کر دی۔ ادھر اپنے زخمی ہونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امجد فیضا اور ان افراد کے بیچ آ گیا۔ خان صاحب بر وقت ہوائی فائر نہ کرتے تو یقیناً یہ لوگ امجد کی جان لے چکے ہوتے اور فیضا کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتے، مگر یہ امجد ہی تھا جس نے درمیان میں آ کر ان کو الجھا دیا تھا۔ انہوں نے اسے 2 گولیاں ماری لیکن خان صاحب کی ہوائی فائرنگ سے ان کی توجہ متاثر ہوگی اور نشانہ خطا ہو گیا۔ گولیاں امجد کے بازو کو زخمی کر کر نکل گئیں۔ فائرنگ سے بہت سے لوگ اور باغات کے مزدور وغیرہ بھی جائے وقوع کی سمت دوڑ پڑے اور حامد خان بھی بیٹی تک پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو بھاگتے ہی بنی۔ انہوں نے اپنی گاڑی سڑک پر قریبی ہی کھڑی کی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ادھر کو بھاگے ورنہ وہ حامد صاحب کی بندوق کی گولیوں سے مارے جاتے، لیکن یہ چالاک لوگ اتنے تربیت یافتہ تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے فیضا اور امجد کو کھڑا کر لیا تاکہ کوئی ان پر فائر کرے۔ تو پہلے یہ دونوں نشانے پر رہے۔ حامد خان کو تو اپنی بیٹی کو بچانے کی فکر تھی۔ وہ چلائے کوئی فائر نہ کرے، بس ان لوگوں کو زندہ بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا اور وہ پاس کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک فلمی سین جیسا تھا جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور میرے بھائی نے تو اپنے ہاتھ میں پکڑی کتابیں جہاں کھڑا تھا وہیں پھینک دی۔ اس روز ہم اسکول بھی نہیں گئے۔ بعد میں گولیاں لگنے سے امجد کا خون کافی بہہ گیا اور وہ وہاں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈرائیور اور خان صاحب کا 2 محافظ بھی زخمی ہوئے۔ سب کو ہسپتال لے جایا گیا۔ امجد کو 2 دن بعد ہوش آیا، بازو سے ایک گولی نکالی گئی
اور آپریشن ہوا، خون چڑھایا گیا، تب کہیں جا کر وہ بات کرنے کے قابل ہوا تھا۔ خان صاحب نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ان اشخاص کو بھی جو ان کے دشمن تھے، ان کی بیٹی کو اغوا کرنے آئے تھے، لیکن امجد کے درمیان میں آ جانے سے وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر گراج کے گارڈ بھی بار وقت وقوع پر پہنچ گئے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب امجد کو ہوش آیا، خان صاحب کو اپنے سامنے کھڑا پایا جو کہ اس لڑکے کے بے حد مشکور تھے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کی عزت کو بچا لیا تھا۔ جب امجد ٹھیک ہو گیا تو حامد خان نے اس کو گلے سے لگایا اور عزت دی، اپنا ایک باغ اس کے حوالے کیا اور اس کو ایک نئی گاڑی بھی تحفے کے طور پر دے دی۔ اس طرح امجد کی ماں کی یہ دعا پوری ہوگی کہ خدا تم کو بڑا آدمی بنائے اور تمہاری مراد پوری کرے۔ اس نے کہا، میں نے ایک گاڑی کا خواب بچپن میں دیکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن غریب ماں کے دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جس گاڑی کی حسرت میں خان کی بیٹی کے راستے میں کھڑا رہتا تھا کہ شاید اس میں چند لمحے بیٹھنا نصیب ہو جائے، ماں کی دعا سے وہی خدا نے مجھے عطا کر دی۔ امجد کی دلی مراد پوری ہوگی، باغ بھی مل گیا جس کی آمدنی سے وہ خوش حال ہو کر علاقے کا بڑا آدمی بھی کہلانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ دولت مند لوگ مغرور اور سخت دل ہوتے ہیں، مگر سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بہت سے دولت مند لوگ بہت اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حامد خان، جنہوں نے اپنے ملازم کے یتیم بیٹے کو اس کی وفاداری کے صلے میں اتنا نواز دیا کہ علاقے کے لوگ دنگ رہ گئے۔